आ जाओ आप आ जाओ। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام صدر مجلس جناب سید منظور حسین صاحب قبلہ، جناب سید عابد علی صاحب اور دیگر مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم کریم کالونی کے اراکین کمیٹی کے تمام احباب اور مہمانان عظام جو علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، جناب مولانا محمد رفیع صاحب حسامی مدظ اللہ العالی اور حافظ اعظم صاحب، اس کے علاوہ دیگر حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن صاحب قاسمی اور مہمانان مقرر ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ جناب حضرت مولانا عبد المجیب صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کا ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں اور تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ان تمام کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً جو آج کی جو محفل سجی ہوئی ہے، یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ مبارک محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید کو کائنات کے ہر ذرے پر نازل کرنا چاہا، مگر کسی نے اس چیز کو سمانے سے عاجز ہو گئے، مگر پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو چنا، انسان کے دل کو چنا، انسان کے دل کے اندر یہ کلام مجید سمایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ ھدی للناس کہا گیا کلام مجید کو، کلام مجید ہر ایک کے لیے سراسر ہدایت فرمایا گیا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔
کوئی بھی دنیا کی کتاب، کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی بھی ہو، ایک پوری مکمل اتنی بڑی کتاب اپنے سینے میں محفوظ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تقریباً 30 پارے، ایک پارے کے اندر 20 صفحے ہوتے ہیں۔ ان 30 پاروں کو حرف، زبر، زیر، پیش، ساری چیزوں کے ساتھ، سارے حرکات کے ساتھ، سارے غنّے مدوں کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، سارے چیزوں کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ خصوصاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محمد شریف صاحب کو، جنہوں نے اپنے لاڈلے لخت جگر کمسن بچے کو، جس کا نام محمد الفیض ہے، اس مدرسے کے اندر جو ہے نا شریک فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قلیل مدت میں، بالکل مختصر وقت میں، الحمدللہ اساتذہ کی محنت کی بدولت اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ذمہ داران، کمیٹی کے ذمہ داران اور اس ادارے کو چاہنے والوں کے جو ہے نا الحمدللہ کوششوں سے، برکتوں سے الحمدللہ آج وہ بچہ صرف اور صرف 2 سال بھی شاید مکمل نہیں ہوئے، اتنے مختصر عرصے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم و مہربانی سے آج وہ مکمل حافظ قرآن بن چکا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسے اکبر العلوم کمیٹی، اکبر العلوم کریم کالونی کے کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کو، اور خصوصاً الفیض ابن محمد شریف صاحب کو اور ان کے والدہ اور خصوصاً افراد خاندان کو، جنہوں نے جو ہے نا مدرسے کے اندر شریک فرمایا اپنے بچے کو، الحمدللہ وہ حافظ قرآن بنا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ سال ہمارے پاس جلسہ ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیسا سوچے تھے اس سے بھی بہترین طریقے سے جو ہے نا اللہ کے کرم سے اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ آپ حضرات دیکھے ہوں گے تقریباً صرف 3 سال کی مدت میں 7 حافظ قرآن اللہ کے فضل سے اس مدرسے نے امت مسلمہ کو دیا ہے، امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اس تعلقے کے اندر بتائیے آپ، اس شہر کے اندر بتائیے آپ، اللہ کے فضل سے، کمیٹی کی فکروں سے، ذمہ داروں کی فکروں سے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا پھر سے اس سال میں ایک حافظ قرآن جو ہے نا الحمدللہ آج مکمل جو ہے نا الحمدللہ بچے نے جو ہے نا سنایا ہے۔ اب انشاءاللہ آخر میں جناب حضرت مولانا عبد المجید صاحب قاسمی مدث اللہ العالی، اور میں تاخیر ہو رہی ہے، بات تو قرآن کے مسئلے میں بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، مگر وقت بہت کم ہے ہمارے لیے۔ حضرت والا آ چکے ہیں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے۔ حفظ با کے طالب علم محمد فیض الدین ولد جناب محمد فخر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم۔
حفظ باغ کے طالب علم عبدالہادی ول جناب حافظ عبدالحفیظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف پیش فرمائیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں گھر لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت
مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون. ان المتقین فی ظلال وعیون. وفواکہ مما یشتہون. وفواکہ مما یشتہون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. انا کذالک نجزی المحسنین. انا کذالک نجزی المحسنین. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. وإذا قیل لهم اركعوا لا يركعون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل الرحيم. هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل الرحيم. هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قل الرحيم. هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الذي من شر الوسواس الخناس من شر وسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمین. بڑے ہی ادب کے ساتھ مہمان مقرر عزت مآب حضرت مولانا عبد المجیب صاحب قاسمی مدث اللہ العالی صدر جمعیت العلماء ظاہر آباد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان افروز خطاب سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے اس موقع پر کہ جن طالب علم نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، میں مبارکبادی دیتا ہوں طالب علم کو اور ان کے والدین کو اور مدرسے کے صدر صاحب اور ان کے اراکین کو اور تمام معاونین کو کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے اوپر لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قیامت تک اس قرآن کو باقی رکھنے کے لیے اللہ پاک نے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ دنیا میں قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے آپ کو حافظ قرآن ملے گی۔ بہت سارے مذاہب کی ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، لیکن اس کو زبانی یاد کرنے والے اور پورے ایک بیٹھک میں سنانے والے کوئی آپ کو نہیں ملے۔ ان کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حافظ قرآن کا مقام حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حافظ قرآن خاندان کے 10 افراد جو بالکل اب جہنم میں جانے والے تھے، فیصلہ ہو گیا تھا اب جانے والی ہیں جہنم میں، اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ جاؤ وہ تمہارے 10 خاندان کے آدمی کو جہنم سے جو جانے والے ہیں وہاں سے نکال کے جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، 10 آدمی کو شفاعت کا حق دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ قرآن کا، اس لیے ہر گھر میں ایک قرآن حافظ رہنا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہر گھر میں رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے اعمال کے بھروسہ تو بہت کم ہے، ہماری نمازوں کا بھروسہ بہت کم ہے، ہمارے روزوں کا بھروسہ بہت کم ہے، ہماری عبادتیں ہم کو معلوم ہے کیسی نماز پڑھتے، رکوع صحیح نہیں تو سجدہ صحیح نہیں، روزے میں ہمارا روزہ معلوم ہے کہ روزے رکھتے ہوئے بھی جھوٹ، روزہ رکھتے ہوئے غیبت، ایسی عبادت پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن اگر ہمارے خاندان میں رہے تو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ بہت بڑی مبارک محفل ہے، اللہ ہم سب کے حاضر ہونے کو قبول فرمائے۔ معمولی تعلیم نہیں ہے، دنیا میں سب سے بڑھ کر سب سے بہترین اعلیٰ تعلیم جو ہو سکتی ہے وہ قرآن کی تعلیم۔ دنیا کی تعلیم دنیا کی حد تک ہے، دنیا کی PhDیاں دنیا کی حد تک ہے، لیکن یہ قرآن کی تعلیم آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گی، قبر میں عزت دلائے گی اور آخرت میں بھی عزت دلائے گی، ہر جگہ عزت دلائے گی، دنیا میں بھی عزت، قبر میں عزت، آخرت میں بھی عزت۔ دنیا کی ڈگریاں دنیا کی حد تک ہے، PhD بھی کر لو مرنے کے بعد کام نہیں آئی، بلکہ دنیا میں اس کام نہیں آ رہی آج کل، اللہ معاف کرے۔ بڑے سے بڑے انجینئر لوگ روڈ پر پھر رہے ہیں، نوکری کیسے، نوکریاں نہیں مل رہی۔ بڑے بڑے انجینئر سرٹیفکیٹ رکھ کے بیکار، ڈگری رکھنے والے بیکار۔ میں خود BCom ہوں لیکن ڈگری کچھ کام نہیں دی، دنیا کی ڈگری حقیقت میں BCom پاس ہوں لیکن پڑھے ہوئے گھر میں پڑھی ہوئی ہے، تو ڈگریاں دنیا کی ڈگریاں دنیا میں کام نہیں دے رہی، نوکری نہیں دلا رہی، روڈ پہ پھر رہے بڑے بڑے ڈگریاں رکھنے والے۔ لیکن اللہ پاک نے اس ڈگری کا جو مقام رکھا ہے ایک حافظ قرآن کا، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جو تاج پہنائیں گے، ساری دنیا مل کے بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ بچے کو حافظ قرآن بنانے کے طفیل میں اللہ جو تاج پہنائیں گے وہ پوری دنیا کی قیمت مل کے بھی اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا مقام ہے حافظ قرآن۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، سیکھے بھی اور سکھائے بھی، سیکھنے والے بھی قابل مبارک، سکھانے والے بھی قابل مبارک۔ اللہ ہم سب کو جو بھی قرآن شریف بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا میرے بھائیوں کہ حفاظ کرام کی، علماء کی، مفتیان دین کی قدر نہیں کر رہے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا۔ یہ سب سے بہترین جو ہے اللہ پاک نے ان کو اعزاز دیا، اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، چنانچہ حافظ قرآن سے اللہ کہیں گے ایک آیت پڑھ جنت کے ایک درجے پہ چڑھ،
دوسری آیت پر دوسری درجے پہ چڑھ، ایسے 6666 آیتیں، اتنا بڑا مقام جنت میں ملے گا ایک حافظ قرآن. سبحان اللہ. ایک ایک آیت پڑھے گا، ایک ایک مقام آگے، کیٹیگریز بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے حفاظ کرام کو دیا ہے. اب ہم تو حافظ نہیں بنے، لیکن ان حفاظ کرام بننے والوں کا ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تعاون سے ساتھ دیں گے، اس سے تعاون کریں. جہاں بھی بچے جو ہے حافظ بن رہے ہیں وہاں پر ہمارا تعاون. سب سے بہترین پیسہ ان کے اوپر خرچ ہونے کے اعتبار سے سب سے بہترین پیسہ کون سا شمار ہوگا؟ قرآن کی خدمت پر، قرآن کی تعلیم پر. یہ ہم قابل مبارک ہیں اور مبارک بھی ہیں ہمارے صدر صاحب، ان کے افراد خاندان، جو ان کا پیسہ اس تعلیم پہ لگ رہا ہے. الحمدللہ شکر ادا کرنا چاہیے آپ کہ اللہ نے ہم کو قبول کر لیا. ہاں، ہم کو قبول کر لیا. کہ آپ لوگ شکر ادا کرنا اللہ کا کہ اللہ جو ہم جیسوں کو دین کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے ہمارا پیسہ خرچ ہونا، ہمارے وقت خرچ ہونا، صلاحیتیں خرچ ہونا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس کا احساس اب معلوم نہیں ہوگا. کوئی ہماری تعریف کرے نہ کرے، اللہ ضرور تعریف کرے. کوئی ہماری جو ہے سپورٹ کرے نہ کرے، اللہ ہمارا سپورٹ. اس کی اہمیت اس وقت معلوم ہوگی جب ہم کو 4 آدمی لے جا کے پھینک کر آئیں گے. 4 آدمی لے جا کے جب پھینک کر آئیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب قبر میں دفنا دیں گے تو جب آنکھ کھلے گی، ارے حقیقت میں ایک حافظ قرآن کو بنانے پر، یا ہم تو نہیں بنا سکے، جہاں بچے پڑھ رہے ان کی کفالت لینے پر، ان پر خرچ کرنے پر کیا ثواب ہے، آج معلوم ہو رہا. کاش کہ ہم پورا پیسہ اس پر لگاتے تو کتنا اچھا تھا. جب آدمی افسوس کرے گا. تو بہرحال قرآن کریم بہت بڑی عظیم کتاب اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے سیکھیں. الحمدللہ آج تجوید ہر مدرسے میں تقریباً تجوید سے پڑھائی جاتی. نہیں تو پہلے کیا تھا، وہ ایکسٹرنل قرآن تھا. کیا تھا، مرغا مرغی، تیتر کبوتر، چیتر بٹیر، مرغا دم ہلا رہا ہے، وہ 10 برس کا ہے، ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے تھے. اب الحمدللہ ہر گلی میں، ہر گلی میں، ہر مدرسے میں تجوید سے الحمدللہ پڑھائی جاتی ہے. سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ صحیح سیکھیں. دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. آج اللہ معاف کرے، واٹس ایپ کو، موبائل کو 2 گھنٹے وقت دینے وقت ہے. کیا آیا، 200 میسج آ رہے ہیں، 500 کپے آ رہے ہیں. ایک ایک گروپ میں چیک کرنے کے سے کم 10 منٹ لگے تو 2 گھنٹے لگ رہے. ہم قرآن کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں. ایک 10 منٹ تلاوت کے لیے وقت نہیں، 2 گھنٹے فضول بکواس میں. بکواس ہی کیا ہے، کچھ فائدہ ہو رہا، کچھ تو فائدہ ہو رہا. واٹس ایپ میں، گوگل میں، فیس بک میں جا کے جو خرچ کر رہے ہیں، وقت خرچ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ ہے اس سے؟ فضول خرچی کے وقت کے لیے 2 گھنٹے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو پڑھنے، کلام کو پڑھنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے آج مسلمان کے پاس. بڑے تعجب کی بات ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے، وہ معزز تھے زماں میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہم ذلیل جو ہو رہے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ کر. تو ایک زمانہ وہ تھا، ہر مسلمان کے گھر سے صبح ہوتے ہی، فجر کی نماز ہوتی ہی یا تہجد میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، الا اللہ کی ضربن کی آواز آتی تھی، ذکر کرنے کی آواز آتی تھی. آج اللہ معاف کرے، ہماری قوم سوئی پڑی ہوئی. ہماری اذانوں سے دوسری قوم اٹھ رہی، چھنکا ڈال رہی، جھاڑو دے رہی. آج ہماری ماں بہنیں، اللہ معاف کرے، مجھے کہنے دیجئے، 7 بجے اٹھ رہی، سورج نکلنے کے بعد اٹھ رہے ہیں. جس اذان سے دوسری قوم اٹھ رہی اور ہماری قوم سوئی ہوئی. تو آج ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آئے. تو انشاءاللہ اللہ پھر وہ عزت والے دن لائیں گے، پھر وہ کامیابی والے دن لائیں گے. ہم قرآن کو آگے رکھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے. انشاءاللہ ساری دنیا میں ہماری جیت، ساری دنیا اللہ ہمارے حوالے کریں گے، ساری دنیا کی حکومتیں ہمارے حوالے کر دیں گے اللہ، اگر ہم قرآن کو آگے رکھیں، قرآن کریم کا حق ادا کریں گے. ہمارے حضرت تو بولتے ہیں کہ 2 لفظ پڑھو مگر پڑھو، روزانہ پڑھو. جس کو پڑھنے نہیں آتا خالی قرآن کھول کے دیکھو بس، روزانہ قرآن کھول کے دیکھو بس، اس میں بھی بڑی برکت ہے. تو قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں.
ہر مسلمان کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، نہیں آتا ہے اٹک اٹک کا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں دوہرا اجر ہے۔ حدیثوں میں آتا کہ قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، ڈبل نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو اس لیے سارے حضرات کوشش کریں انشاءاللہ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ چوتھا یہ کہ ہم اس پر عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، زیرو، سب کچھ ہے معلومات، لیکن عمل نہیں ہے تو زیرو ہو جائیں گے۔ عمل ہے تو پھر ہیرو بن جائیں گے، عمل ہے تو ہیرو بن جائیں گے، اللہ چمکا دیں گے۔ قرآن سے صحابہ کو اللہ نے چمکا دیا، ساری دنیا میں تابعین کو چمکا دیا، تب تابعین کو اللہ والوں کو چمک گئے، اللہ والے کیسے چمک گئے؟ قرآن کو آگے رکھیں، قرآن پر عمل کریں۔ اور پانچویں چیز ہم اس کی دعوت دیں، اللہ کے کلام کی دعوت دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہم دعوت دیں، یہ بھی جو ہے پانچواں حق ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار میں بہت بہت مبارکبادی دیتا ہوں مدرسے کے انتظامیہ کو بھی، جو اپنا جان مال خرچ کر رہے ہیں، اور ان کے طالب علم کے والدین کو بھی، ان کے رشتہ داروں کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم ان رزقا حلالا طيبا مباركا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجرنا من النار۔ اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم انا نعوذ بك من البخل والجبن، اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم انا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اے اللہ، قرآن کریم کی تکمیل کا موقع ہے، اے اللہ دعائیں قبول ہونے کی اے اللہ بہت امید ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک رات میں دن میں اے اللہ ہر وقت ہم گناہ کرتے رہے تو معاف کرتا رہا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی اے اللہ اے اللہ اے اللہ آخری سانس تک ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہا۔ اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، ان سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے تو اور کون قبول کرے گا؟ تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ کس کے پاس جائیں مولا؟ کہاں جائیں کس سے کہیں؟ تیرے سوا کون ہے؟ اے اللہ تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی ہے اے اللہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کے اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، امتحان آزمائشوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے غزہ کے مسلمان دن رات اے اللہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ روزانہ 100 جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، روزانہ خبریں کھود رہے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہے مولا؟ پورے عرب ممالک خالی تماشا دیکھ، اتنے ممالک رہ کر بھی مولا کوئی آواز اٹھانے والا، ان بے بسوں کا سہارا تو ہی ہے مولا، ان مظلوموں کا سہارا تو ہی ہے مولا۔ اے اللہ اتنے ممالک 50 سے زیادہ ممالک ایک بھی کچھ کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مولا۔ اے اللہ رحم فرما دے مولا، کرم فرما دے مولا، مزید ہے اللہ ہلاکتوں سے بچا دے مولا، امن کے فیصلے فرما دے مولا۔ اے اللہ ظالم کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ چن چن کے ہلاک فرما دے، تمام اسرائیلیوں کو برباد فرما دے۔ اے اللہ اس کا ساتھ جو ہے وہ دینے والا اس کو بھی برباد فرما دے۔ اے اللہ خیر کے معاملہ فرما۔ اے اللہ ان عربوں کو ہدایت نصیب فرما،
ان مسلم ممالک کو ہدایت نصیب فرما، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سبب کے درجے میں اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن کو پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام گھروں سے جہالت کو دور فرما، شرک و بدعات کو دور فرما۔ اے اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کا جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کے مرحومین جتنے ہیں اے اللہ صدر صاحب کے اے اللہ جو ان کے والد ہیں ان کے بھائی ہیں اور جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ تمام عامت المسلمین مومنین مومنات مسلمات جو بھی دنیا سے گزر ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہماری جو ہے اے اللہ محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری کاوشوں کو قبول فرما لے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ طلبہ کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو خوب سے خوب تر بہترین تعلیم سے نواز دے، باعمل حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ عمل کرنے والا حافظ قرآن بنا دے، عمل کرنے والا عالم دین بنا دے، عمل کرنے والا مفتیان دین بنا دے۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم سے دین کا کام لے لے، پیشانی کے بال پکڑ کر قبول فرما لے۔ اے اللہ اس ملک کو بھی امن والا ملک بنا دے۔ اے اللہ ظالم حکمرانوں کو برخاست کر کے انصاف پسند حکمرانوں کو منتخب فرما دے۔ اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ ساری دنیا کے مساجد، مدارس، خانقاہوں، اسلامی شاعر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اے اللہ ہماری ضرورت کی چیز تھی ہم نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں اس میں حصہ عطا فرما، ساری امت کا حصہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہیے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ قرض کی ادائی جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ جو جس حال میں پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی دور فرما، خاص طور سے حاضرین میں جس کے جو پریشانیاں ہیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، کون کس اعتبار سے پریشان ہیں، ساروں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سارے حاضرین کو قرآن کریم کی محبت میں آئے ہوئے ہیں اپنی محبت عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، ساری امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما، شرک و کفر کے اللہ خاتمہ فرما، بدعات کا خاتمہ فرما، سنت رسول اللہ کے مطابق ساری امت کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سقط فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ سابق قاسمی صدر جمعیت العلماء زہر آباد کا ایمان افروز کے بعد اب میں تمام کمیٹی مدرسہ اسلامیہ اکبر العلوم کریم کالونی کی جانب سے اور تمام طلباء اور اساتذہ کی جانب سے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو حافظ بنے ہیں طالب علم محمد الفیض کی Volkan. صدر محترم فرمائیں۔ آئیے مفتی صاحب
مفتی فرمائیں. ماشاء اللہ. پپو بھائی عرف پپو بھائی. محمد شریف بھائی جناب کلیم صاحب گلگوشی فرمائیں. مولانا اٹھنا پڑتا. سید منظور حسین صاحب فرمائیں. صدر محترم جناب سید منظور حسین صاحب کی گلگوشی فرمائیں. اللہ تعالیٰ یہ مجلس کو بے حد قبول فرمائے. سید حسین صاحب کی گلگوشی جناب سید جناب حافظ عبد الماجد صاحب ناظم مدرسہ فرمائیں. حافظ اعظم صاحب کی گلگوشی ناظم محترم فرمائیں اور ناظم مدرسہ فرمائیں جناب سید. اللہ تعالیٰ سب کے اندر محبت نصیب فرمائے. کول گار دے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء ناظم مدرسہ حافظ عبد الماجد صاحب شریف صاحب کی گلگوشی فرمائیں. ماشاء اللہ قابل مبارک ہیں محمد شریف صاحب کہ انہوں نے اپنے لاڈلے فرزند محترم کو حافظ قرآن بنائے. جو ہے حافظ رفیق صاحب کی خوشی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب میں جنت کی کھڑکی کو کھول دے. محمد جنید صاحب آخر میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا. اللہ بے حد قبول فرمائے. صدر مدرسہ اعظم اور انتظامی کمیٹی کا اور ناظم محترم کا